بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آئی مس مہجبین یور سوشل اسٹڈیز ٹیچر کلاس 7. ٹوڈے آئی ول ٹیچ یو دا چیپٹر پاکستان's chronology 1970 to 2008. اسٹوڈنٹ chronology means ہسٹری. پاکستان کی ہسٹری جو 1970 سے لے کے 2008 تک جو بھی ہسٹری پاکستان کی رہی ہے، پاکستان میں کون پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنا ہے، اس سب کے بارے میں جو ہے میں آپ کو اس چیپٹر میں بتاؤں گی. فرسٹ آف آل 1970 to 71. Reasons for the breakup of West and East Pakistan. West and East Pakistan, Bangladesh were still one country. Elections in 1970 gave Sheikh Mujibur Rahman of East Pakistan and his party, Awami League, an overwhelming majority. Legally, he should have been president or prime minister, but Yahya Khan, then president, refused to call the assembly. Sheikh Mujib was arrested for treason but released. Riots and disturbances rocked East Pakistan. The Pakistan Army intervened to restore order in the East Wing. India banned flights across its border and then invaded and quickly defeated the Pakistan Army, which have to travel thousands of kilometers by sea to reach East Pakistan. In December 1971, East Pakistan declared independence as Bangladesh. یہ 1970 اور 71 میں جو واقعات ہوئے ان میں یہ ہوا تھا کہ ایسٹ پاکستان جو کہ پہلے ایسٹ پاکستان تھا، بنگلہ دیش ہے آج، وہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان دونوں ایک ہی کنٹری تھے. مطلب یہ کہ یہ جو ہمارا پاکستان ہے، جب پاکستان بنا تھا تو ایسٹ اور ویسٹ دونوں جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش تھا. الیکشن 1970 میں ہوئے تھے جس میں ایسٹ پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کھڑے ہوئے تھے اور ان کی پارٹی، ان کا نام تھا عوامی لیگ، جس میں بہت زیادہ میجورٹی سے جو ہے یہ پارٹی جیتی تھی، اور ان کو جو ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس ٹائم کے پریزیڈنٹ تھے یحییٰ خان. انہوں نے اسمبلی بلانے سے منع کر دیا اور منع کر دیا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ نہ تو پرائم منسٹر بنیں گے نہ پریزیڈنٹ بنیں گے. اور شیخ مجیب الرحمان کو جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا، اس لیے کہ ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ اس وجہ سے کہ ان کی حکومت نہیں قائم ہو سکی تو بہت زیادہ ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، بہت جلاؤ گھیراؤ ہو رہا تھا، بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب تھے. آرمی نے جو ہے وہ ایسٹ آرڈر پر آرمی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان چلی گئی، لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اپنی فلائٹس جو ہے وہ بارڈرز پر بند کر دی کہ نہ تو انڈیا سے کوئی پاکستان جائے گا نہ پاکستان سے کوئی انڈیا آئے گا. اور فوراً ہی جو ہے انڈیا نے جو ہے وہ پاکستان پر حملہ کر دیا. اور پھر یہ اسٹوڈنٹ سب سے بڑا ریزن یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوئی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے درمیان فاصلہ بہت زیادہ تھا، ڈسٹینس بہت زیادہ تھا. تقریباً جو ہے 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا ان کے درمیان. تو اس وجہ سے جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہوا تھا کہ مطلب ایک ونگ سے دوسرے ونگ میں جانا اور آنا، اور وہاں کے اس بھی صورتحال کو دیکھنا، یہاں کی بھی صورتحال کو دیکھنا بہت زیادہ پرابلم کر رہا تھا. اور اس بات کا فائدہ اٹھایا تھا انڈیا نے، اور انڈیا نے جو ہے وہ مل کر جو ہے یہ سارا جو ہے وہ مطلب دونوں کے درمیان فاصلوں کو برقرار رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا. اور 1971 16 دسمبر 1971 کو جو ہے وہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے الگ ہو گیا، یعنی کہ ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا. 1971 and 73. اسٹوڈینٹس یہ پیریڈ ذوالفقار علی بھٹو کا پیریڈ کہلاتا ہے. ذوالفقار علی Bhutto and his policies. President Yahya Khan resigned on 20 December 1971. Zulfikar Ali Bhutto, leader of Pakistan's People's Party, first became president and then prime minister in 1973. 1971 میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ یحییٰ خان نے ریزائن دے دیا، اور 1973 میں جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو تھے، بے نظیر بھٹو کے فادر جو تھے، انہوں نے جو ہے وہ الیکشن جیتا اور وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے، پھر پرائم منسٹر بن گئے 1973 میں. انہوں نے سوشلائزیشن نیشنلائزیشن کا پروسیس شروع کیا پوری ملک میں، اور گورنمنٹ جتنی بھی انڈسٹریز تھیں، بینکس، انشورنس کمپنیز، اسکولس وغیرہ، وہ گورنمنٹ نے اپنے انڈر میں لے لیے. اور جو ہے وہ مڈل کلاس فارمرز جو تھے، اسمال لینڈ ریفارمس ان کے لیے انٹروڈیوس کرائے گئے، یعنی کہ ان کو زمینیں دی گئیں، اور نیو کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ پاس ہوا 1973 میں، یعنی کہ ملک کے لیے قانون بنایا گیا جس پہ آج بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، جو آج بھی جو ہے وہ فالو اپ ہے. اور نیو پریزیڈنٹ جو ہے فضل الہی چودھری بنے، اور وہ تھوڑے ہی عرصے کے لیے بنے تھے. پھر
1977 کا پیریڈ بھی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ بھٹو کے ریفارم سے سب لوگ خوش نہیں تھے. نیشنلائزیشن کی وجہ سے جو لینڈ ریفارمز تھے، یعنی کہ لوگ، امیر لوگ جو تھے، جنہوں نے جو ہے وہ بینک کھولے تھے یا اسکول کھولے تھے یا انشورنس کمپنیز کھولی تھی، اب جب گورنمنٹ نے وہ اپنے انڈر میں لینی شروع کر دی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان لوگوں کو پرابلم ہونے لگی کہ ہم نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا تھا اور یہ سارا گورنمنٹ اپنے انڈر میں لے رہی ہے. اور سوشلزم اپسٹ اسلامک لیڈرز، یعنی کہ اس کی وجہ سے اسلامک لیڈرز جو تھے وہ بھی ان کی اس کی بھٹو کے ریفارم سے خوش نہیں تھے. اپوزیشن جو تھے وہ بہت زیادہ ان میں بے چینی پائی جاتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ جو ہے مخالفین پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے. الیکشن ہوئے 1971 میں اور دوبارہ سے بھٹو کو جو ہے وہ کلیئر میجورٹی ملی، لیکن جو ہے وہ اس مطلب وہ فلفل نہیں ہو سکی. اس وقت یہ ہوا کہ the army chief of staff General Muhammad Ziaul Haq seized power in July and set up another military government. Bhutto was arrested, convicted and sentenced to death for political murder. بھٹو کو جو ہے وہ انہوں نے جو ریفارمز بنائے تھے اس سلسلے میں بھی سب لوگوں میں بے چینی پائی جاتی تھی. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے جنرل ضیاء الحق، اور وہ آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے گورنمنٹ کو سنبھالا اور بھٹو کو جو ہے وہ اریسٹ کروا لیا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کو پولیٹیکل مرڈر کے الزام میں جو ہے ان کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی. جنرل ضیاء الحق اینڈ ہز پالیسیز. 1978-79 کا پیریڈ بہت امپورٹنٹ ہے. ایون کہ جنرل ضیاء الحق became president and imposed Sharia law in the country. Interest-free banking was introduced and severe penalties imposed for any offenses against Islam. He hoped to win the support of religious parties. جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے اور انہوں نے پریزیڈنٹ بنتے ہی شریعہ لو کنٹری میں نافذ کر دیا. یہ 1978 کی بات ہے. انہوں نے بینکنگ جو ہے وہ انٹرسٹ فری بینکنگ یعنی سود سے پاک بینکنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی، اور جتنی بھی مطلب اسلام کے اوپر جتنی بھی پابندیاں تھیں اسلامک لاز کے اوپر وہ سب انہوں نے ختم کرائیں. اور ریلیجیس پارٹیز جو تھیں ان کے دور میں بہت خوش تھیں اور ان کو بھی الیکشن میں کھڑے ہو کر جیتنے کا موقع ملا. 1979 میں جو ہے ان اپریل ذوالفقار علی بھٹو's death sentence was carried out in late 1979. Russia invaded Afghanistan. Millions of Afghan refugees fled to Pakistan, resulting in a crisis for the host country. Zia accepted huge sums in aid from the USA to support Afghanistan against Russia. ذوالفقار علی بھٹو کو اپریل 1979 میں پھانسی دے دی گئی، اور اس وقت جو ہے وہ رشیا نے افغانستان پہ حملہ کر دیا تو بہت سارے افغان جو تھے وہ یہاں پر پاکستان میں آ گئے کرائسس کی وجہ سے. اور ضیاء الحق کے دور میں جو ہے وہ یو ایس اے نے جو ہے وہ پاکستان کی مدد کی، امریکہ نے، کیونکہ افغانستان سے جو لوگ آئے تھے ان کو سپورٹ کرنے میں. اور اس طرح سے جنرل ضیاء الحق کی جو گورنمنٹ تھی اس سے بھی جو ہے وہ ویسٹرن پاورز کو جو ہے بہت زیادہ ایشوز ہونے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ مطلب اپنی ڈیمانڈ رکھ دی ڈیموکریسی کی مینس کے ووٹ کر کے لوگوں کی حکومت لائی جائے. اور اس وقت جو ہے وہ ضیاء الحق کی پالیسی سے بھی بہت زیادہ لوگ خوش نہیں تھے اور بہت زیادہ کرٹیسزم تھا انٹرنیشنلی طور پر بھی، کیونکہ انہوں نے اسلامی نظام جو ہے وہ نافذ کیا ہوا تھا ان کے دور میں بہت زیادہ. 1984-85 اس میں ان 1984 ضیاء الحق نے جو ہے 1984 میں ریفرینڈم کرائے، اور ریفرینڈم کا مطلب ہے کہ مطلب ووٹ ڈالنا کہ جو ضیاء الحق کی پالیسی سے کون لوگ خوش ہیں اور کون لوگ نہیں ہیں، ہاں یا نا میں جواب دیں. تو جن لوگوں کے ووٹ زیادہ ہوں گے تو ضیاء الحق دوبارہ سے گورنمنٹ میں آ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ 1984 میں جب ریفرینڈم کرائے گئے تو ضیاء الحق جو ہے وہ انہوں نے میجورٹی سے جو جیت گئے، اور اس طرح سے دوبارہ سے ان کی حکومت قائم ہو گئی. اور پھر یہ ہوا کہ محمد خان جنیجو جو تھے وہ اس وقت پرائم منسٹر تھے، اور جو ہے وہ اس وقت ضیاء الحق نے آ کر جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ سے سیٹسفائی نہیں تھے تو ان کو ڈسمس کر دیا، اور پھر نیو الیکشن دوبارہ سے ہوئے. بے نظیر بھٹو جو ڈاٹر تھی ضیاء الحق کی،
وہ سوری بے نظیر بھٹو جو ذوالفقار علی بھٹو کی ڈاٹر تھیں، بیٹی تھی ان کی، وہ اپریل 1986 میں جو ہے وہ یو کے سے واپس آ گئیں، اور 1988 میں ایک حادثہ ہوا جس میں جو ہے وہ ضیاء الحق جو ہے وہ ایروپلین کریش میں جو ہے وہ مارے گئے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ٹاپ آرمی سٹاف بھی تھے، یو ایس ایمبیسیڈر بھی تھے، آرنلڈ ریفل. اور پھر گورنمنٹ جو ہے وہ غلام اسحاق خان کے ہاتھ میں چلی گئی. غلام اسحاق خان جو ہے وہ ایز اے ایکٹنگ پریزیڈنٹ بن کر آ گئے. الیکشن ہوئے 1988 میں، بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پرائم منسٹر بن کر آ گئیں، اور غلام اسحاق خان جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے. اس طرح بے نظیر بھٹو فرسٹ فیمیل پولیٹیکل لیڈر بن گئی ماڈرن اسلامک اسٹیٹ کی. 1990 میں President Ishaq Khan dismissed the Bhutto government on the grounds of corruption. Elections were held again, which were won by Nawaz Sharif and his Islamic Democratic Alliance (IJI). He started the process of privatization of enterprises which had been taken over by the state and thus encouraged foreign investment. He promised to settle the differences with India over Kashmir. 1990 میں غلام اسحاق خان جو تھے انہوں نے بھٹو گورنمنٹ کو جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے ڈسمس کر دیا، اور نواز شریف جو ہے وہ دوبارہ سے الیکشن ہوئے، نواز شریف آ گئے دوبارہ سے، اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے یہ آ کے وعدہ کیا کہ وہ جو ہے وہ کشمیر کے جو ایشو ہے، انڈیا اور کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر دیں گے اور یہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. 1993 میں نواز شریف کو بھی ڈسمس کر دیا پریزیڈنٹ نے، اور ان کی پارلیمنٹ کو، اور نواز شریف نے جو ہے کورٹ میں اپیل بھی کی، اور لیکن جو ہے وہ ان کی اپیل نہیں مانی گئی، اور دوبارہ سے جو ہے وہ ان کی اپیل سن لی گئی، لیکن یہ کہ پھر پریزیڈنٹ نے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دیا، اور اس طرح سے جو ہے وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی، اور نئے الیکشن جو ہے وہ ہوئے، اور پھر دوبارہ سے بے نظیر بھٹو آ گئی. اس طرح سے 2 دفعہ نواز شریف اور 2 دفعہ جو ہے وہ بے نظیر بھٹو آئے، اور ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ یہاں قائم ہوئی. 1998 میں جو ہے in response to India testing its nuclear capability in early May 1998, Pakistan exploded its nuclear bomb at Chaghi, Balochistan. On May 28 May 1998, tension between India and Pakistan reached on a high level. انڈیا نے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی شو کی، اور انہوں نے چاغی کے مقام پر 1998 میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی شو کی، اسی طرح سے نیوکلیئر ایکسپیرینس کیا نیوکلیئر بم کا. پاکستان نے بھی اس کے جواب میں چاغی میں بلوچستان میں 28 مئی کو 1998 میں جو ہے وہ بم نیوکلیئر بم جو ہے وہ ایکسپلوڈ کیا. لیکن اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن تھی وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی. اس میں 1999 میں بے نظیر بھٹو اور ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں جو ہے وہ سزا ہوئی، اور ان کے اوپر فائن لگایا گیا $8.6 ملین کا کرپشن کی وجہ سے. اور بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ اس وقت کنٹری سے باہر تھی، اور ان کو جو ہے وہ ٹل 2007 تک جو ہے وہ وہیں پر باہر رہی. ان کے ہسبینڈ کو جو ہے وہ اریسٹ کر کے جیل بھیج دیا گیا. 12 اکتوبر 1999 12 October 1999, General Pervez Musharraf, Chief of the Army Staff, was on the commercial flight from Sri Lanka to Karachi. اس وقت بے نظیر بھٹو کی جو تھیں وہ تو باہر تھیں، لیکن نواز شریف کی حکومت تھی یہاں پر. When Nawaz Sharif dramatically ordered that no airport in Pakistan must allow the aircraft to land, even though fuel was running low. He intended to replace Musharraf, but the army staff ousted Nawaz Sharif and the government was overthrown. Musharraf took over control of the country but kept Tar as president for the time being. Nawaz Sharif was tried on many charges and sentenced to life imprisonment, but he and his family were later pardoned and sent into exile in Saudi Arabia. اس وقت یہ ہوا تھا کہ پرویز مشرف جو تھے وہ سری لنکا میں تھے، چیف آف دا آرمی اسٹاف تھے وہ، اور نواز شریف کی حکومت تھی. تو نواز شریف نے جو ہے جب پرویز مشرف واپس آنے لگے سری لنکا فلائٹ سے، تو نواز شریف نے ان کو آرڈر جاری کیے کہ کوئی بھی پاکستان کا ایئرپورٹ جو ہے انہیں ان کی فلائٹ کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دے گا، اور جو ہے ان کو پرویز مشرف کو واپس بھیج دیا جائے گا. لیکن مشرف نے جو ہے ان کے اپنے آرمی اسٹاف جو تھا
ان کو آرڈر کیے اور اس طرح سے جو ہے وہ مشرف جو تھے وہ کنٹری میں آئے اور نواز شریف کو جو ہے وہ ان کے ہی گھر میں نظر بند کر دیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے ملک کا چارج جو ہے وہ انہوں نے سنبھال لیا پرویز مشرف نے. اور پھر اس کے بعد ان کی فیملی کو جب نظر بند کیا گیا تھا تو ان کو سزا سنائی گئی قید کی. لیکن ہوا یہ کہ ان کو جو ہے انہوں نے معافی مانگ لی, ان کو سعودی عربیہ جو ہے وہ نواز شریف کو ان کی فیملی کے ساتھ سعودی عربیہ بھیج دیا گیا. 2001 میں جو ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ شروع ہوا کہ کن کن لوگوں نے جو ہے کرپشن کی ہے. وہ پرویز مشرف نے جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی بیورو قائم کیا, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو. اور پرویز مشرف کے دور میں بہت اچھے اچھے کام ہوئے. انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن کرائے انہوں نے لوکل باڈیز کے. اور انہوں نے ڈیولوشن آف پاور مینس جو حکومت ہے, مطلب یہ کہ جو اتھارٹی ہے وہ نیچے کے لیول سے لوگوں کو, یعنی کہ جو عام بندہ ہے اس کو جو ہے, عام انسان کو, عام پاکستانی کو جو ہے وہ اتھارٹی دی گئی کہ وہ اپنے اپنے علاقے کے مسائل کو حل کرے, اور اس سلسلے میں حکومت جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرے گی. USA اٹیک آن افغانستان. 2001 میں ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا. 11 سپٹمبر 2001 کو نیو یارک میں The disasters of 11 September 2001 in New York brought Pakistan into focus as the USA launched attacks on Afghanistan. As an ally, Pakistan once again received generous financial support from the Western powers, especially the USA. جس کو ہم 9/11 کے نام سے یاد کرتے ہیں. نیو یارک میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان نے حملہ کیا تھا اور جو ہے وہ USA کی بلڈنگ جو تھی ٹوئن ٹاور, اس کو تباہ کر دیا تھا اور بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے تھے. تو اس کے جواب میں جو ہے وہ پاکستان کو کہا گیا کہ وہ سپورٹ کرے. اس طرح افغانستان پر جو ہے USA نے اٹیک کیا اور پاکستان جو ہے ان کا اہلی اتحادی بنا. اور پھر پاکستان کو جو ہے USA کی طرف سے بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ بھی ملی اس سلسلے میں. پرویز مشرف کے دور میں پاکستان اکانومی steadily improved due to stability, the debt decrease and the growth rate increase. However, the worldwide economic recession in 2008 has also affected Pakistan. پاکستان اکانومی بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انکریز ہوئی تھی, قرضے اتر گئے تھے اور بہت زبردست گروتھ ریٹ تھا. لیکن جب 2008 میں پورا ورلڈ وائڈ اکنامک ریسیشن آیا تھا اس میں جو ہے وہ ظاہر پاکستان بھی افیکٹڈ ہوا تھا. 2007 میں جو ہے وہ a series of decisions and events regarding the constitution and the judiciary made the Musharraf government unpopular. پھر یہ ہوا تھا کہ اس وقت پرویز مشرف کے دور میں ججز کو اور جو وکلاء تھے ان کو جو ہے وہ مطلب ان کی تحریک کی وجہ سے, کچھ کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے بھی مشرف گورنمنٹ بہت ان پاپولر ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ سے ججز نے جو ہے 2007 میں جو ہے وہ اس کے لیے پروٹیسٹ بھی کیا تھا. نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہوا تھا لائر کی طرف سے. اور اس طرح سے جو ہے ایک NRO سائن کیا گیا تھا 2007 میں جس نے PPP کو اور بے نظیر بھٹو کو, بے نظیر بھٹو جو PPP کی چیئرمین تھی پیپلز پارٹی کی, اور نواز شریف کو جو ہے وہ واپس یہاں پر آئے 2008 جنوری میں, اور الیکشن میں ان کو جو ہے وہ اجازت دی گئی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. نواز شریف جو تھے 26 دسمبر 2007 بے نظیر بھٹو جو ہے وہ پاکستان آئیں, اور 18 اکتوبر 2007 جو ہے وہ نواز شریف واپس آئے. اور اس طرح سے جو ہے وہ وہاں پہ جب یہ ایک ریلی میں جا رہی تھی تو ان کو اٹیک کر دیا گیا بے نظیر بھٹو کے اوپر, لیکن بے نظیر بھٹو اس میں بچ گئی تھی اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے تھے. 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ مار دیا گیا تھا. اور اس طرح ایک الیکشن ریلی راولپنڈی میں کنڈکٹ کر رہی تھی وہ, وہاں ان کو مار دیا گیا تھا. اور اس کی وجہ سے جو ہے پوری کنٹری جو ہے وہ بہت زیادہ شاک میں آ گئی تھی. اس میں جب بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو کو جو ہے وہ ٹریجیڈیکلی
کل کر دیا گیا اور راول پنڈی میں. اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ پوسٹ بونڈ ہو گئے اور پھر فیبرری 2008 کو الیکشن ہوئے تو پی 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 نے بہت زیادہ، پیپلز پارٹی نے بہت زیادہ میجورٹی سے جو ہے یہ پارٹی جیت گئی اور سید یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گئے اور پریزیڈنٹ مشرف جو ہے ان سے ریزائن لے لیا گیا. انہوں نے ریزائن دے دیا اگست 2008 کو. آصف علی زرداری جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن گئے جو کہ بے نظیر بھٹو کے ہسبینڈ تھے اور پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین تھے. اور سپٹمبر 2008 میں وہ جو ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے. Okay, student, now this is your homework. You have to do in your copy and read the chapter carefully, watch and listen the lecture carefully, and give the answer. Okay, thank you.